خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بائبل سب کے لیے بنیادی مطالعاتی سلسلہ، کلام مقدس کی تعلیم مسیحی ایمان کی پختگی کے لیے، ترتیب پادری پطرس یونس۔ گزشتہ سبق میں ہم نے فرشتے، شیطان اور بدروحوں کے بارے میں بنیادی باتیں سیکھی۔ آج کے سبق میں ہم خدا کی تخلیق کے بارے میں سیکھیں گے۔ سبق نمبر 6، خدا کی تخلیق۔ دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز کائنات کی تشکیل کا حصہ ہے جس کا خالق خدا ہے۔ اگر ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ہر چیز خدا کی تخلیق کردہ ہے تو اس بات کو سمجھنا اتنا آسان نہ ہوگا، بلکہ اس کو سیکھنے کے لیے بنیادی باتوں پر توجہ دینی ہوگی۔ تو آئیں ان بنیادی باتوں کو سیکھیں۔ سبق نمبر 6، خدا کی تخلیق میں پہلی بات جو ہم سیکھیں گے وہ ہے خدا ہر چیز بناتا ہے۔ خدا نے آسمان، زمین اور ان میں سب کچھ بنایا۔ نہمیہ کی کتاب 9واں باب اور 6 آیت میں لکھا ہے، تو ہی اکیلا خداوند ہے، تو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے اور سمندروں کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، اور تو ان سبوں کا پروردگار ہے، اور آسمانوں کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے۔ کیونکہ اس نے سب کچھ بنایا ہے، یوں تمام چیزیں خدا کی ہیں۔ کلام مقدس میں زبور 89 کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، آسمان تیرا ہے اور زمین بھی تیری ہے، جہان اور اس کی ساری معموری کو تو ہی نے قائم کیا ہے۔ خدا کی تخلیق خدا کے بارے میں بتاتی ہے کہ خدا کیسا ہے۔ اگر رومیو کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں سے 20ویں آیات کا مطالعہ کریں تو وہاں پر مقدس پولس رسول فرماتے ہیں، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے اور ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ خدا ہر چیز کو برقرار رکھتا ہے، یہ دوسری بات ہم سیکھتے ہیں سبق نمبر 6 خدا کی تخلیق کے حوالے سے۔ ہر مخلوق کی زندگی خدا پر منحصر ہے۔ ایوب کی کتاب کا 12واں باب اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر جاندار کی جان اور کل بنی آدم کا دم ہے۔ خدا نے یسوع مسیح کے وسیلے سے تمام چیزوں کو بنایا اور برقرار رکھا۔ اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ عبرانیوں کا خط پہلا باب اور اس کی 2 سے 3 آیات تک۔
تیسری بات جو ہم سبق نمبر 6 خدا کی تخلیق کے بارے میں سیکھتے ہیں وہ ہے انسان خدا کی تخلیق ہے۔ خدا نے لوگوں کو ایک روح سے بنایا، جس کا ذکر ہم زکریا کی کتاب کے 12ویں باب کی پہلی آیت میں پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر لکھا ہے، خداوند جو آسمان کو تانتا اور زمین کی بنیاد ڈالتا اور انسان کے اندر اس کی روح کو پیدا کرتا ہے۔ خدا نے لوگوں کو اپنی شکل پر بنایا۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا۔ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 26ویں اور 27ویں آیت میں آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے لوگوں کو اپنی شکل پر بنایا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ اس کی ذاتی خصوصیات کی عکاسی کرتے ہیں، اس کے کردار اور عقل کے پہلو بھی، اور یہ ان کے روح میں ہے، جیسا پچھلے حصے میں زیر بحث آیا۔ اضافی طور پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگرچہ بنیادی طور پر خدا روح ہے، لیکن خدا کی ذات کے نظارے یا نمود کی کچھ وضاحتیں انسان کے ظاہر کے لحاظ سے اس کے بارے میں بتاتی ہیں۔ ہر شخص مر جائے گا۔ وائس کی کتاب کا 7واں باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، ماتم کے گھر میں جانا ضیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ سب لوگوں کا انجام یہی ہے، اور جو زندہ ہے اپنے دل میں اس پر سوچے گا۔ لوگ مر تو جائیں گے، لیکن لوگوں کی روح مرنے کے بعد موجود ہے۔ اعمال کی کتاب کا 7واں باب 59ویں آیت میں لکھا ہے، پس یہ استفنس کو، یعنی جو یہودی استفنس کو سنسار کر رہے تھے ان کے بارے میں ہے، پس یہ استفنس کو سنسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔ اور خدا کے پاس مردے نہیں ہوتے، خدا کے پاس زندہ ہوتے ہیں، تو روح زندہ رہتی ہے اور خدا کے پاس رہتی ہے۔ سبق نمبر 6 خدا کی تخلیق کے بارے میں چند ایک سوالات ہیں جن پر نظر ثانی کرنا ضروری ہے۔ سوال نمبر 1، کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا نے دنیا کو پیدا کیا؟ کیوں یقین ہے یا کیوں نہیں؟ سوال نمبر 2، خدا ہمارا خالق ہے اور اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کا کیا مطلب ہے؟ سوال نمبر 3، ہماری روح کیا ہے؟ سوال نمبر 4، یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کو خدا کی شکل میں بنایا گیا، اس کا ہم پر اثر کیسے ہونا چاہیے؟ سوال نمبر 5 یعنی آخری سوال، جب آپ کسی غیر مسیحی سے بات کرتے ہو تو آپ خدا کے وجود کے ثبوت کے لیے دنیا کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ سبق نمبر 6 کے حوالے سے جو خدا کی تخلیق کے عنوان سے میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور پھر یہ 5 سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ یاد رکھیں، اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو بائبل سٹڈی کے لیے تیار کرتے ہیں تو یہ جو سبق نمبر 6 تک میں نے آپ تک یہ باتیں پہنچائی ہیں کہ یہ بنیادی تعلیم ہے کہ ہم بنیادی باتوں کو سیکھ سکیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو خدا کے کلام کے حوالے سے سیکھ سکیں، اور کلام ان باتوں کے بارے میں ہمارے ایمان کو کیسے مضبوط کرتا ہے، ہم اپنے خدا کو کیسے جان سکتے ہیں، انہی باتوں پر میں نے آپ کی توجہ جو ہے وہ دلائی ہے۔ تو ہم سبق نمبر 7 کی طرف بھی بڑھیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے پچھلے سبق نہیں دیکھے، پچھلے اسباق کو کنٹینیو کرتے ہوئے
آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، بنیادی باتیں جب تک آپ نہیں سیکھیں گے آپ خدا کے حضوری میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی خدا کی باتوں کو سیکھوں اور بہتر طور پر آپ تک پہنچانے کا وسیلہ بنتا رہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ اور ایک بات اور جاتے جاتے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میرا حوصلہ بڑھے اور میں اور زیادہ دلیری کے ساتھ اور ایمانی قوت کے ساتھ آپ تک خدا کے کلام کی باتوں کو پہنچاتا رہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔